جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل والا کیس ہے اس میں ہم ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے رہے ہیں، اس لیے کہ 103 لوگ جو ہیں وہ بہت قسم پرسی کے عالم میں ہیں، اور ان کے تمام لواحقین ہم سے جو ہے بار بار استفسار کرتے ہیں کہ وہ کیوں کر کیس نہیں لگ رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے تو اجازت تو ٹرائل کی دے دی تھی لیکن فیصلہ روکا ہوا تھا، اور ہماری نظر میں یہ ان کا ملٹری ٹرائل ہونا ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، جو ماشاءاللہ 5 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ میں پہلے جو فیصلہ کیا تھا ہم اس کی بحالی ہی کی مستدی ہے، اور ہم اس لیے ارلی ہیئرنگ اور جلدی اس کی سماعت کی درخواست دے رہے ہیں تاکہ اس معاملے کو یکسو کیا جائے اور ان کی جو سراسیمگی کے عالم میں ہیں ان کے خانوادے کو وہ ایک سکون مل سکے۔ تو کب تک لگتا ہے کہ ان کے جو بے گناہ لوگ ہیں وہ یہ تو منحصر ہے نا سپریم کورٹ پر اب کہ وہ کب لگاتے ہیں۔ ہم تو چیف جسٹس سے بھی، اور جو اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو 2 ججز ساتھ بیٹھنے ہیں، 3 ججز سینئر موسٹ، وہ فیصلہ کریں یا چیف جسٹس کریں، ہمارا اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن فیصلہ لگنا چاہیے اور سپریم کورٹ سماعت کرے۔ اچھا سر، آپ جسٹس سردار طارق مسعود کے ریٹائر ہونے کا انتظار کر رہے تھے یا کیا تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے خود سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ یہ جو ہے تیسرے ہفتے میں، لیکن تیسرا ہفتہ بھی گزر گیا، تو بہرکیف ایک یہ ہے، اور دوسرا میں ایک اور اس میں بھی ارلی ہیئرنگ محترم چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے جو ان کی سزا کی معطلی تو ہو گئی تھی، جو 3 سال سزا ہوئی تھی، لیکن فیصلے کو معطل نہیں کیا گیا تھا، کنوکشن کو معطل نہیں کیا گیا تھا، اور وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہاں وہ میں نے دائر کی ہوئی ہے، اس پہ بھی ابھی تک وہ لگایا نہیں جا رہا ہے کیس، اس کی بھی استدعا ہم کرنے آئے ہیں اور ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے رہے ہیں کہ اس کو جو ہے فی الفور سنا جائے، تاکہ عمران خان صاحب اپنا جو ہے جمہوری اور آئینی کردار ادا کر سکیں۔ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، بجائے اس کے کہ جیل میں جا کر ان سے مشاورت کرے، ہمارے چیف منسٹر کے پی کے مشاورت کرے، یا پارٹی یہاں جا کے ہر دوسرے دن، 5ویں دن، 7ویں دن جا کے ہر ہفتے مشاورت کرے۔ ان کو اپنا کردار جو ہے آئینی طور پر جو عوام پاکستان نے 8 فروری کا جو بھرپور انداز سے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، اس کے مطابق ان کی جو ہے مخلصی ہونی چاہیے، اور اس لیے وہ درخواست بھی ہم نے آج دینے جا رہے ہیں۔ اچھا کور کمانڈر کانفرنس کا جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ بھی آپ سب نے دیکھا، اور دونوں طرف سے جو ہے وہ برف پگھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، انہوں نے بھی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ بہت ادب سے آئین کے اندر تمام اداروں کے اختیارات جو ہیں وہ متعین شدہ ہیں، اور کور کمانڈرز کی جو بھی فرمودات ہیں وہ آپ نے بھی سنے، میں نے بھی سنے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ 9 مئی کا جو بیانیہ تھا وہ عوام نے مسترد کیا ہے، اور اس لیے جوڈیشل کمیشن کا تقاضا بھی کیا گیا ہے کہ 9 مئی سے لے کر اور 9 فروری فارم 47 تک جو جتائے گئے ہیں، ہارے ہوئے کو جتایا گیا ہے، ایک فراڈ کیا گیا ہے اس قوم کے ساتھ۔ خدا را اب 40 سال نہ لے سپریم کورٹ فیصلہ کرنے میں، جس طرح کل انہوں نے خوشائند بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے انہوں نے ٹرائل کو کہا کہ یہ مس ٹرائل تھا، اور یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، اور یہ کہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں آئینی اس تقاضے پورے کیے گئے، یہ خوشائند فیصلہ ہے۔ لیکن خدا را یہ بھی فیصلہ کر دیں کہ 9 مئی کا جو واقعات ہوئے ہیں اور کیسٹرڈ سے، اور 9 فروری سے جو فارم 47 کے ذریعے جیتے ہوئے کو ہرایا گیا اور ہارے ہوئے کو جتایا گیا، جو آج پرائم منسٹر بندر بانٹ کر رہے ہیں بڑے بڑے عہدوں، ریاستی عہدوں کے فراڈ کے ذریعے سے، یہ بھی فیصلہ کریں کہ کیا یہ عوام کے مترجم ہیں، عوام کی آواز ہیں، عوام کے منتخب نمائندے ہیں، یا پھر یہ گھس بیٹھیے ہیں جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کر کے 3 مرتبہ تو پہلے اس دھرتی ماں کو لوٹ چکے، اور 4تھی مرتبہ کیا پھر لوٹنے اس دھرتی ماں کو آ گئے ہیں، اور بڑے بڑے عہدے جو ان کے عوام نے نہیں دیے ان کو، یہ وہ لینے جا رہے ہیں۔ تو اس کا بھی ہم نے پارلیمان میں بھی تقاضا کیا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کی تائید بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کی، اور باقی جو ہے آخری سوال اس حوالے سے کس سٹانس پر ہیں کہ کیا مفاہمت کی طرف معاملات اب جانے چاہیے، مل بیٹھ کر چیزیں جو ہیں وہ طے کرنی چاہیے؟ وزیر اعظم صاحب نے بھی اس دن اپنی اسپیچ میں مفاہمت کا جو ہے وہ میسیج دیا تھا۔ کون سا وزیر اعظم؟ اور بھائی ہم وزیر اعظم اس کو کیسے مان سکتے ہیں جو اپنا الیکشن ہارا ہوا ہے؟
تو وزیر اعظم کہنا بند کریں، وہ عوام کے ترجمان نہیں ہو سکتے. جو اپنے حلقے سے آ رہا ہے وہ سارے پاکستان کو ان کے وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے. تو یہ اس طرح سے گھس بیٹھیے جو بیٹھے ہیں یہ عوام کے ترجمان نہیں ہو سکتے ہیں. سو بات چیت تو تب ہو گفت و شنید چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں سے. اب انہوں نے مینڈیٹ بھی چرانا شروع کر دیا ہے. پہلے تو دھن دولت اس ملک کی چرا کے 3 نسلیں ہماری گروی کر چکے ہیں وہ پاکستان کی. اب یہ اب اور جو ہے ان کو دے کر جو ہے لوٹنے کا موقع دیں اور یہ گدھوں کی طرح اس دھرتی ماں کو پھر لوٹ کر یہ پھر واپس باہر لندن میں اپنی دولتیں جو ہے وہ ان کو مضبوط تر کریں گے اور ان میں اضافہ کریں گے. سو ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ کو ریسٹور کر دو. 180 سیٹیں ہم جیتے ہوئے ہیں وہ ریسٹور کر دیں. مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ہمیں دے دیں. ہم 235 ہماری تعداد بن جاتی ہے اور پھر حق حکمرانی عوام کو دیں جو آئین کا تقاضا ہے. ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو اس لیے مفاہمت یہی ہے کہ انصاف کے جو ہے ترازو پر آپ اس بات کو تعین کر دیں, عوامی مینڈیٹ کو بحال کر دیں, جن کی حق حکمرانی ہے اس کو ریسٹور کر دیں اور ریاست کو آگے چلنے دیں. فراڈ کی بنیاد پر کوئی ریاستیں نہیں چلا کرتی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب انسانی حقوق کی یادگار تعمیر کروا رہے ہیں اور ایک طرف صحافی اسد طور بھی ان دنوں پابند سلاسل ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں آپ کی اس مسکراہٹ کے پیچھے کی وجہ کیا ہے جو بھی آپ کے چہرے پہ مخصوص آئی؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ خدا را جو بھی میڈیا کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے ہم بالکل میڈیا پرسنز کے ساتھ ہیں. اگر ٹویٹر کو بند کیا جاتا ہے, اگر یوٹیوب کو بند کیا جاتا ہے, اگر طور کو جو ہے پابند سلاسل کیا جاتا ہے, عمران ریاض کو جو ہے وہ پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے, تو یہ جو ہے ہم بالکل تن من دھن میں آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں. اور یہ جو ہے آج کل کے زمانے میں آگہی جو ہے آئینی کھینچ لی, چھین لی. تو شاخسانہ تو یہاں سے شروعات ہوئی ہے جو آج ہم فارم 47 کی شکل میں 9 مئی کو دیکھ رہے ہیں. اگر کاش اس سے پہلے جو فیصلہ تھا کہ جوڈیشل آفیسرز دیے جائیں, جو نجفی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں کیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس میں سسپینڈ کر کے اس وکیل صاحب کو بھی نوٹس دے دیا. ارے خدا کا خوف کریں بھائی, اے سی ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہے, یا جتنے تحصیلدار ہیں, یا جو بیوروکریسی سے لیے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے تو غلامی اور تابعداری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اور جتنی انسانی حقوق کی پامالی ہو سکتی تھی, جتنی عوام کو جو ہے ذلت اور خواری رسوائی ہو سکتی تھی, عوام کے حقوق کو جتنا ڈاکہ مار سکتے تھے, سلب کر سکتے تھے, آج سلب کر کے آج ریاست اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ آگے چل نہیں پا رہی ہے. اور اس لیے جو ہے کس طرح سے پاکستان آگے کو بڑھے گا اور پاکستان کی جمہوریت کس طرح سے جو ہے تاریخ میں دیکھی جائے گی. تو اسی تناظر میں یہ ان ایوانوں کے بھی فیصلے جو ہیں ہمیشہ تاریخ کی نظر ہوتے ہیں. تو تاریخ اگر 40 سال بعد ہی انہوں نے انصاف کرنا ہے تو پھر آپ خود اندازہ کر لیجئے گا کہ ان کی کیا. عمران خان نے پارٹی قائدین کو احتجاج میں شرکت کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی ہے. آپ احتجاج میں جائیں گے اتوار کو ہو رہے جو؟ بالکل جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے. اچھا